خطبے کا عملی جواب۔ جس طرح یہ خطبہ اور یہ کلام انبیاء، اولیاء اور ائمہ ہدیٰ کا کلام ہے، اسی طرح اس کا عملی جواب بھی سب سے پہلے انبیاء اور ائمہ ہدیٰ نے دیا، اور وہی تھے جنہوں نے تاریخ انسان کے ہر دور میں اس حیات بخش ندا پر لبیک کہا۔ جی ہاں، یہی لوگ منادی بھی تھے اور لبیک کہنے والے بھی، خود ہی خطاب کرنے والے بھی تھے، خود ہی اس خطاب کو سننے والے بھی، خود ہی دعوت دینے والے بھی اور خود ہی اس کا جواب دینے والے بھی۔ انہوں نے اس دعوت کے جواب میں ایسی استقامت اور ثابت قدمی کا ثبوت دیا کہ شوق و اشتیاق کے ساتھ آگ میں کود پڑے، اور آخر کار اپنے زمانے کے سرکش نمرودیوں پر غالب آئے اور توحید کی بنیادیں قائم کر دیں، اور اپنے اہداف و مقاصد کے سلسلے میں ایسی پائیداری دکھائی کہ دشمن کو سمندر کی موجوں میں غرق کر کے اپنی قوم کو ذلت و غلامی سے نجات دلائی۔ یہ لوگ اپنے عہد و پیمان سے اس قدر وفادار تھے کہ جب ان کے کٹے ہوئے سر تشت میں رکھ کر دشمنوں کے پیش کیے گئے تو اس عالم میں بھی انہوں نے شمشیر پر خون کی فتح کا نعرہ بلند کیا، اور بالآخر تشیع کو یہ اعزاز اور افتخار حاصل ہوا کہ اس کے ائمہ اور اس کے رہنماؤں نے دین اسلام کی سربلندی اور تعلیمات قرآنی کے عملی نفاذ کی راہ میں، جس کا ایک مظہر عادلانہ اسلامی حکومت کی تشکیل و تاسیس ہے، کبھی پس زندان اور کبھی جلا وطنی کی زندگی بسر کی، اور آخر کار اپنے زمانے کے ظالموں اور طاغوتوں کی حکومتوں کے خاتمے کے لیے جد و جہد کے دوران شہید ہوئے۔ جہاں تک حالات اور وسائل نے اجازت دی، ائمہ علیہم السلام نے مسلحانہ جد و جہد کی اور اپنی تلواریں سونت کر دشمنان اسلام کی صفوں پر حملے کیے۔ در حقیقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے کی 3 جنگیں اور معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے مقابلے میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی مارکہ آرائی تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام میں ظلم و ناانصافی کے خلاف کی جانے والی جد و جہد کے سنہرے اوراق ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا عملی جواب۔ اگرچہ اس خطبے کا مضمون حاضرین اور سامعین کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے آئندہ اقدامات اور حکمت عملی کا اجمالی خاکہ پیش کر رہا تھا، اور امام علیہ السلام کی جانب سے عملی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خبر دے رہا تھا، اور سامعین کو آئندہ کے حالات کے لیے تیار رہنے اور اس قیام سے تعاون کرنے کی دعوت دے رہا تھا، لیکن خطبے کے آخری جملات میں یہ حقیقت انتہائی کھلے الفاظ کے ساتھ بیان کر دی گئی، اور ایک بھرپور تاریخی تحریک کی وضاحت کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے فرمایا: بار الہا، تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہماری جانب سے ہوا بنی امیہ اور معاویہ کی حکومت کی مخالفت میں، وہ نہ تو حصول اقتدار کے سلسلے میں رسہ کشی ہے اور نہ ہی یہ مال دنیا کی افزون طلبی کے لیے ہے، بلکہ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے دین کی نشانیوں کو آشکارا کریں اور تیری مملکت میں اصلاح کریں، تیرے مظلوم بندوں کو امان میسر ہو، اور جو فرائض، قوانین اور حکام تو نے معین کیے ہیں ان پر عمل ہو۔ اب اگر آپ حضرات نے ہماری مدد نہ کی اور ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو ظالم آپ پر اور زیادہ چھا جائیں گے اور نور نبوت کو بجھانے میں اور زیادہ فعال ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے تو بس خدا ہی کافی ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی طرف ہماری توجہ ہے اور اسی کی جانب پلٹنا ہے۔ اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے جس مقصد کو بیان کیا، یہ وہی مقصد ہے جس کی جانب آپ نے اس خطاب کے 3 سال بعد 28 رجب سن 60 ہجری میں مدینہ سے روانگی کے وقت تاریخی وصیت نامے میں اشارہ فرمایا تھا: میرا مدینے سے نکلنا خود غرضی کے تحت ہے، نہ تفریح کی غرض سے، اور نہ ہی میں ظلم و فساد برپا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ نیکیوں اور بھلائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں اور امت کے امور کی اصلاح کروں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ائمہ اطہار کے پیروکار علماء اور فضلاء نے ہمیشہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے احیاء کے لیے نہ صرف شہید اول، دوم اور سوم قربان کیے، بلکہ شہدائے فضیلہ کی ایک عظیم الشان صف تشکیل دی۔ تاریخ کے اوراق ایسے ہزاروں شہداء کے ناموں سے سجے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ ایسے گمنام شہداء ابھی بھی ہیں
جن کے نام کتابِ علیین میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور جو ایسے ہی بیش قیمت الفاظ میں خراج عقیدت کے مستحق ہیں۔ سلام ہو ان زندہ و جاوید جانباز علماء دین پر جنہوں نے اپنا رسالہ عملیہ و علمیہ دم شہادت اپنے خون کی روشنائی سے تحریر کیا، اور واعظ و نصیحت و خطاب کے منبر پر اپنی شمع حیات سے چراغ روشن کیا۔ حوضہ علمیہ اور صف علماء کے ان شہداء پر آفرین و مرحبا جنہوں نے جنگ و جہاد کا موقع آ پڑنے پر مدرسے اور درس و بحث سے اپنا رشتہ منقطع کیا، اور حقیقت علم کے پیروں میں پڑی خواہشات دنیاوی کی زنجیروں کو کاٹ ڈالا، اور سرعت سے پرواز کر کے فرشتوں کے مہمان ہوئے، اور ملکوتیوں کے اجتماع میں اپنی حاضری کے نغمے بکھیرے۔ درود و سلام ان شہداء پر جو تفقہ کی حقیقت پا لینے کی حد تک آگے بڑھے، اور اپنی قوم و ملت کے لیے ایسے مخبر صادق بنے جن کے ہر لفظ کی صداقت کی گواہی ان کے خون کے قطروں اور ان کے جسم کے پارا پارا ٹکڑوں نے دی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور تشیع کے سچے علماء سے اس کے علاوہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ دعوت حق اور اپنی قوم کی خاطر جہاد کی راہ میں سب سے پہلی قربانی وہ خود پیش کریں گے، اور ان کی کتاب زندگی کا اختتام شہادت پر ہوگا۔ مترجم، جیسا کہ قارئین و سامعین محترم نے ملاحظہ فرمایا، اس تاریخی خطبے میں امام حسین علیہ السلام کے مخاطب خاص کر وہ افراد ہیں جو دینی رہنماؤں کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور امام علیہ السلام نے انہی افراد کو معاشرے کے انحراف اور غفلت کا ذمہ دار قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بیان فرمایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ بنیادی ترین فریضہ ہے جس کے ذریعے معاشرے کی بقا ہے، اور اگر اس پر عمل نہ ہو تو معاشرے کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں، عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ظالم و ستمگر زمام امور اپنے ہاتھوں میں لے کر معاشرے کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیتے ہیں، اور اسے اپنے ظلم و جبر کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے موقع پر معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وظیفے اور فریضے کا شعور حاصل کرے، اور حتی المقدور اس فریضے کو انجام دے جس کا ترک کرنا ان آفات و بلیات کا باعث بنا۔ آج صدیوں کے بعد دنیا ایک بار پھر اسلام کی نشاط الثانیہ کا دور دیکھ رہی ہے، اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں آنے والے اسلامی انقلاب کے بعد مسلمانوں میں شعور اور بیداری کی ایک ایسی لہر اٹھی ہے جس کی قدرت نے ایران کی 2500 سالہ بادشاہت کو پاش پاش کر دیا، اور اس کے سچے ماننے والوں نے نہتے ہاتھوں اور وسائل کی کمیابی کے باوجود اسرائیل جیسے غاصب اور دشمن دین مبین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہر صاحب شعور اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ آئندہ صدی اسلام کی صدی ہوگی، اور دنیا کی موجودہ سیاسی اور تمدنی نظاموں کی تباہی اور ان کا کھوکھلا پن ثابت ہونا، اور اس کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی مایوسی، نیز تبلیغی ذرائع کی فراوانی اور وسعت، اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے اندر اٹھتی ہوئی بیداری کی لہر کو دیکھتے ہوئے بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی۔ لیکن ان تمام مثبت عوامل کے باوجود حتمی کامیابی کے لیے مسلمانوں کا اپنا عزم، ارادہ اور شعور و آگہی بنیادی عوامل ہیں۔ لہٰذا اگر مسلمان اس موقع پر بیداری اور ہوشیاری سے کام لیں تو یقیناً یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کامیابی میں 2 عوامل اہم ترین کردار ادا کریں گے۔ پہلا یہ کہ مسلمان دوسروں کے سامنے کسی بھی وعظ و نصیحت اور تبلیغ سے پہلے اپنی عملی زندگی میں اسلام کا نمونہ عمل پیش کریں، کیونکہ اس بے زبان تبلیغ میں جو تاثیر ہے وہ کسی بھی وعظ و نصیحت اور دعوت و ارشاد سے بڑھ کر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دعوت و تبلیغ منظم اور معیاری انداز میں کی جائے، اسلام کی نظریاتی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس کی عملی تعلیمات اور دنیا کی موجودہ مشکلات کے حل کے سلسلے میں اس کی قابلیت کو واضح طور پر بیان کیا جائے۔ امام علیہ السلام کے زیر گفتگو خطبے کی آفاقیت یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احیاء در حقیقت وہ تمام عوامل فراہم کرتا ہے جن کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کا اندرونی معاشرہ
تعمیر نو کے مراحل طے کرتا ہے اور ہر قسم کے حوادث اور انحرافات کے مقابلے میں محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اسلام کی مؤثر اور جامع تبلیغ کے تمام تر وسائل فراہم کرتا ہے۔ یوں یہ وہ شرعی وظیفہ ہے جس سے انسانیت حیات نو پاتی ہے، اور اس کا ترک کرنا انسانیت کی پستی اور زوال و انحطاط کا اہم ترین سبب ہے۔ اب اگر ایک عاقل مسلمان ہر قسم کے ظلم و استبداد، بے راہ روی اور انحطاط سے نجات کا خواہش مند ہے تو کلمات امام کی صورت میں اس کے لیے رہنمائی فراہم کر دی گئی ہے اور راہ حق پر مشعلیں نصب کر دی گئی ہیں، اور یہی آئمہ حق کا وظیفہ تھا جس کے جواب میں لبیک کہنے والوں نے دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کی، اور اس سے منہ موڑنے والے ابدی ذلت و خواری کا شکار ہوئے۔ سرزمین منا میں امام حسین علیہ السلام کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشدکم اللہ اتعلمون ان علی بن ابی طالب كان أخا رسول الله صلى الله عليه وآله حين أخا بين أصحابه فأخا بينه وبين نفسه وقال أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة قالوا اللهم نعم قال انشدكم الله هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وآله اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه ثم ابتنى فيه 10 منازل 9 له وجعل آشرها في وسطها لأبي ثم سد كل باب شارع إلى المسجد غير بابه فتكلم في ذلك من تكلم فقال ما أنا سددت أبوابكم وفتحت بابه ولكن الله أمرني بسد أبوابكم وفتح بابه ثم نهى الناس أن يناموا في المسجد غيره وكان يجنب في المسجد ومنزله في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله فولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وله فيه الأولاد قالوا اللهم نعم قال أفتعلمون أن عمر بن الخطاب حرص على قوة قدر عينه يدعوها في منازله إلى المسجد فأبى عليه ثم خطب فقال إن الله أمرني أن أبني مسجد إن الله أمرني أن أبني مسجدا طاهرا لا يسكنه غيري وغير أخي وبنيه قالوا اللهم نعم قال انشدكم الله اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله نسبه يوم غدير خم فنادى له بالولاية وقال ليبلغ الشاهد الغائب قالوا اللهم نعم قال انشدكم الله وتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله قال له في غزوة تبوك انت مني بمنزلة هارون من موسى وانت ولي كل مؤمن بعدي قالوا اللهم نعم قال انشدكم الله اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله حين دعا النصارى من اهل نجران الى المباهلة لم يأت الا به وبصاحبته وابنيه قالوا اللهم نعم قال انشدكم الله وتعلمون انه دفع اليه اللواء يوم خيبر ثم قال
لأدفعوا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار يفتحها الله على يديه. قالوا اللهم نعم. قال أتعلمون أن رسول الله بعثه ببراءة وقال لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. قالوا اللهم نعم. قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم تنزل به شدة قط إلا قدمه لها ثقة به وأنه لم يدعه باسمه قط إلى يقول يا أخي وادعوا لي أخي. قالوا اللهم نعم. قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بينه وبين جعفر وزيد فقال يا علي أنت مني وأنا منك وأنت ولي كل مؤمن بعدي. قالوا اللهم نعم. قال أتعلمون أنه كانت له من رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم خلوة وكل ليلة دخلة إذا سأله أعطاه وإذا سكت أبداه. قالوا اللهم نعم. قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله فضله على جعفر وحمزة حين قال لفاطمة عليها السلام زوجتك خير أهل بيتي أقدمهم سلما وآزمهم حلما وأكثرهم علما. قالوا اللهم نعم. قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا سيد ولد بني آدم وأخي علي سيد العرب وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قالوا اللهم نعم. قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره بغسله وأخبره أن جبرائيل يعينه عليه. قالوا اللهم نعم. قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في آخر خطبة خطبها إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي فتمسكوا بهما لن تضلوا. قالوا اللهم نعم. ثم ناشدهم أنهم قد سمعوا يقول من زعم أنه يحبني ويبغض عليا فقد كذب ليس يحبني ويبغض عليا. فقال له قائل يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال لئنه مني وأنا منه من أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. فقالوا اللهم نعم قد سمعنا. اعتبروا أيها الناس بما بعض الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله لبئس ما كانوا يفعلون وإنما عاب الله ذلك عليهم
لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون والله يقول فلا تخشوا الناس واخشوني وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وينهون عن المنكر فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفأ والغنائم وأخذ الصدقات من موازعها ووزعها في حقها ثم أنتم أيتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة وبالله في أنفس الناس مهابة يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم إن تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابها وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الأكابر أليس كل ذلك إنما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله وإن كنتم عن أكثر حق تقصرون فاستخففتم بحق الأئمة فأما حق الضعفاء فضيعتم وأما حقكم بزعمكم فطلبتم فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذي خلقها ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله أنتم تتمنون على الله جنته ومجاوره ورسله وأمانا من عذابه لقد خشيت عليكم أيها المتمنون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته لأنكم بلغتم من كرامة الله منزله فضلتم بها ومن يعرف بالله لا تكرمون وأنتم بالله في عباده تكرمون وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون وأنتم لبازي الذمم آبائكم تفزعون وزمة رسول الله مغفورة محقورة والأمي والبكم والزمنا في المدائن مهملة لا ترحمون ولا في منزلتكم تعملون ولا من عمل فيها تعينون وبالإتهان والمصانعة عند الظلمة تامنون كل ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البين الواضح ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة
في ذات الله كانت أمور الله عليكم تردوا وعنكم تستر وإليكم ترجئوا ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم واستسلمتم أمور الله في أيديهم يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات سلطهم على ذلك فراركم من الموت وإيجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم فأسلمتم زؤفاء في أيديهم فمن بين مستعبد مقهور وبيني مستضعف على معيشتي مغلوب يتقلبون في الملك بآرائهم ويستشعرون الخزي بأهوائهم اقتداء بالأشرار وجرأة على الجبار في كل بلد منهم على منبره خطيب مسقأ فالأرض لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة والناس لهم خول لا يدفعون يد الآمس فمن بين جبار عنيد وذي سطوة على الضعفة شديد مطاع لا يعرف المبدئ المعيد فيا عجبا وما لي لا أعجب والأرض من غاش خشوم ومصدق ظلوم وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا والقاضي بالحكمه فيما شجر بيننا اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحتام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الأصلاح في بلادك ويامن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك فإنكم إلا تنصرنا وتنصفون قوي الظلمة عليكم وعملوا في إطفاء نور نبيكم وحسبنا الله وعليه وتوكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ادارہ دارالثقلین کی مطبوعات ہمارے ائمہ علیہم السلام اور سیاسی جدوجہد۔ آیت اللہ سید علی خامنائی، 6 تقریریں ولایت کے موضوع پر۔ آیت اللہ سید علی خامنائی۔ روح توحید، آیت اللہ سید علی خامنائی۔ عبادت و نماز، استاد شہید مرتضی مطہری۔ توبہ کیا ہے، کیسے قبول ہوتی ہے، استاد شہید مرتضی مطہری۔ اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات، استاد شہید مرتضی مطہری۔ جہاد، استاد شہید مرتضی مطہری۔ مانوی آزادی، استاد شہید مرتضی مطہری۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مطالعہ، استاد شہید مرتضی مطہری۔ جاذبہ و دافع علی علیہ السلام، استاد شہید مرتضی مطہری۔ خاتمیت، استاد شہید مرتضی مطہری۔ دنیائے جوان، آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ۔ فکر و نظر،
آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ، فقہ زندگی آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ، مہدی منتظر، قیام عدل اور غلبہ اسلام کی امید آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ، حضرت علی علیہ السلام کی وصیت آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ، امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام فرمایا، علامہ ابراہیم امینی، محمد باقر شریعتی سبزواری، حسین ابن علی علیہ السلام کا خطاب، محمد صادق نجمی، حسین ابن علی علیہ السلام، مدینہ تا کربلا، محمد صادق نجمی، کلام امام حسین علیہ السلام کی چند کرنے، حجت الاسلام محسن غرویان، نہج البلاغہ اور حیات اجتماعی، شیخ حسن موسیٰ صفار، نوجوانوں کے لیے جاننے کی باتیں، رضا فرہادیان، ماہ رمضان تزکیہ نفس اور اصلاح کردار کا مہینہ، مجلس مصنفین، اسلامی تحریک قرآن و سنت کی روشنی میں، شیخ محمد حسن صلاح الدین، بہترین عشق، جواد محدثی، عباد الرحمن کے اوصاف، محمد محمدی اشتہاردی، ائمہ اہل بیت علیہم السلام، فکری و سیاسی زندگی، رسول جعفریان،